اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں۔ تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہگاروں میں ہوں گے۔ پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی دو آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔